دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین شری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم باب دوم ٹرمز نمبر 1 بمبئی کمشنریٹ کی حدود میں دسمبر 1992 یا 6 دسمبر 1992 کے بعد اور دوبارہ جنوری 1993 یا 6 دسمبر 1993 کے بعد شہر میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے اسباب اور پیدا شدہ حالات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ صورتحال اور واقعات۔ تجزیے کے بعد واقعات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، 6 دسمبر 1992 سے قبل کا دور۔ 2، 6 دسمبر سے 12 دسمبر 1992۔ 3، 12 دسمبر 1992 سے 5 جنوری 1993۔ 4، 6 جنوری 1993 سے 20 جنوری 1993 اور 5، 20 جنوری کے بعد۔ 6 دسمبر سے قبل کے حالات۔ ان دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی ہمنوا جماعتوں VHP، بجرنگ دل اور RSS اور شیو سینا نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے متعدد اجلاس، چوک سبھائیں وغیرہ منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ ایودھیا میں اکاڑ سیوا سے اتفاق کرتے ہوئے شہر میں گھنٹا ناد کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ مسلم تنظیموں جیسے اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا SIM اور بمبئی مسلم ایکشن کمیٹی نے بھی ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے خلاف اور بابری مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران دونوں جانب سے کی جانے والی تقاریر اشتعال انگیز ہوتی تھیں، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اتنے خطرناک حالات کا اندازہ لگانے میں پولیس اور ریاستی مشنریز مکمل طور پر ناکام رہی تھیں۔ 6 دسمبر 1992 کو کاڑ سیوا کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوتو جماعتوں نے کاڑ سیوا کے لیے رضاکاروں کی بھرتی شروع کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں رام پتوکا یاترائیں نکالی تھیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کی حمایت میں رتھ یاترا نے بمبئی میں ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلا دی تھی۔ شہر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ BMC کی اس انہدامی مہم کے دوران مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے الزام نے کشیدگی میں مزید اضافہ کیا، جس کا جرائم پیشہ افراد نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے BMC کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ 6 دسمبر سے 12 دسمبر 1992 بابری مسجد کی مسماری کی اطلاع دوپہر 2:30 بجے موصول ہوئی، جس کے بعد اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ ہندو ملک میں چند طاقتوں کو آزادی دے دی گئی ہے جنہوں نے بابری مسجد کو مسمار کر کے اسلام کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اتر پردیش حکومت اور مرکزی حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود مسجد منہدم کر دی گئی۔ میڈیا میں اور خصوصاً ٹیلی ویژن پر پچھلی کاڑ سیوا کی ریکارڈنگ دکھائی جانے لگی، جس میں کاڑ سیوک مسجد کے گنبدوں پر چڑھ کر رقص کر رہے تھے۔ 6 دسمبر 1992 کی ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی، جس نے مسلمانوں کو گہرا صدمہ پہنچایا اور طیش میں آ گئے۔ اس موقع پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے خاموش تماشائی بنے رہنے کی TV فلموں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ اس مسماری کے بعد ہندوتووادی جماعتوں نے جشن منانا شروع کر دیا، جس نے مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ اس سلسلے میں دھاراوی میں شیو سینا کے جشن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اشتعال میں سڑکوں پر احتجاج کرنے نکل پڑے۔ پائیدونی پولیس کی حدود میں 6 دسمبر 1992 کی رات 11:20 پر مینارہ مسجد کے قریب ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس نے مجمع کو صحیح ڈھنگ سے قابو میں نہیں کیا، بلکہ پولیس کا غلط طریقہ کار نے پرامن احتجاج کو پرتشدد مظاہروں میں تبدیل کر دیا، جس کے بعد مشتعل افراد نے سب سے پہلے بمبئی میونسپل کارپوریشن کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر وہ غیر مسلح تھے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں لکڑی اور پتھر تک نہیں تھے۔ دراصل یہ لوگ انتظامیہ کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اس صورتحال کو غلط ڈھنگ سے حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انجام کار تشدد پھوٹ پڑا۔ اس موقع پر ہندوؤں نے کوئی شکایت نہیں کی اور معاملہ پولیس پر چھوڑ دیا گیا تھا۔
تاکہ وہ اسے امن و امان کے مسئلے کے طور پر حل کرے، مگر اس دوران بی جے پی اور شیو سینا کے رضاکاروں نے مداخلت کر کے حالات کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا۔ انہوں نے وی پی روڈ پولیس اسٹیشن کی حدود میں سڑکوں پر گاڑیاں روکنے کی کوشش کی تھی۔ نرمل نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں رات 11:45 پر گنیش مندر کی مورتی کو توڑنے کی اطلاع موصول ہوئی، حالانکہ مورتی آہنی سلاخوں کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ شرپسندوں کی شناخت نہیں ہو سکی، صرف شبہ ظاہر کیا گیا کہ مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ دیونار میں مسلمانوں نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر کے مکان اور ہندو مندروں حملے کیے، جس نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ مسلمانوں کی جانب سے پرتشدد رد عمل میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کی گئی تھی، جسے تشدد پر قابو پانے کے لیے حق بجانب قرار دیا جا سکتا ہے۔ 7 دسمبر 1992 کو بھنڈی بازار اور اطراف کے مسلم اکثریتی علاقوں اور دیگر علاقوں میں مسلمان نوجوان راستوں پر نکل آئے اور پولیس والوں پر بھی حملے کیے جانے لگے۔ اس طرح مسلم اکثریتی علاقوں یا ملی جلی آبادی والے علاقوں میں غیر ذمہ دار اور گمراہ ہندو نوجوانوں نے احتجاجی مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، جس نے حالات کو مزید بگاڑ دیا اور پولیس کے مداخلت کرنے پر دونوں جانب سے پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا اور مختلف علاقوں میں 11 مندروں کو نقصان پہنچایا گیا اور ہندوؤں نے مساجد اور مدرسوں کو نقصان پہنچایا۔ بمبئی سینٹرل بس ڈپو میں اور راستوں پر مسلم نوجوانوں نے بسوں کو نشانہ بنایا اور ان میں آگ لگائی گئی۔ دیونار میں مسلمانوں نے 2 کانسٹیبل کو چاپر اور تلواروں سے قتل کر دیا، ایک کی لاش میدان میں اور دوسرے کی لاش ڈمپنگ میں ڈال دی تھی، جسے 7 روز بعد باہر نکالا جا سکا۔ ایک کانسٹیبل کو بائیکلہ میں قتل کیا گیا، جبکہ متعدد افسر اور پولیس جوان شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ یوگیشوری میں پاسکل کالونی اور سنکرواری میں تعینات ایک پولیس افسر کے سر میں گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے پرائیویٹ فائرنگ کا معاملہ کہا جا سکتا ہے۔ پولیس نے اپنے وسائل کو بھرپور استعمال نہیں کیا، جبکہ فوج کی مدد بھی نہیں لی گئی۔ فوج کے دستوں کو صرف فلیگ مارچ کے لیے استعمال کیا گیا، جس کا فسادیوں پر معمولی اثر ہوا تھا۔ 7 دسمبر 1992 کی شب کرفیو نافذ کرنے کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیا تھا۔ پولیس نے مداخلت کر کے 72 مقامات پر فائرنگ کی، جن میں 20 ہندو اور 72 مسلمان ہلاک اور 100 افراد زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں 31 مسلمان تھے اور ایک دیگر تھا۔ 8 دسمبر 1992 کی فرقہ وارانہ فساد اور فرقہ وارانہ تشدد 33 پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں پھیل گیا تھا۔ فسادیوں میں آپس میں تصادم، پولیس فورس پر حملے اور عبادت گاہوں پر حملے کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس نے 43 مرتبہ فائرنگ کی، جن میں 21 ہندو اور 31 مسلمان اور 3 دیگر افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مشترکہ ہجوم کے حملے اور چاقو زنی کی وارداتیں ریکارڈ کی گئیں۔ دیونار میں 4 مندروں، پارک سائٹ، ساکیناکا اور دھاراوی میں 1 مندر پر حملہ کیا گیا تھا۔ ماہم، بھوئیواڑہ میں مدرسوں اور دادر میں ایک درگاہ پہ حملے ہوئے۔ اس موقع پر پولیس فائرنگ میں مرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، جس سے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ پولیس نے دانستہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد سیاسی دباؤ کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے پولیس کمشنر کو مشورہ دیا کہ اپنے افسروں کو فائرنگ میں نرمی برتنے کی ہدایت دیں، جس کے بعد 8 دسمبر کو ایک پیغام BC نمبر 414 دیا گیا، جس میں مشتعل ہجوم کو آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے ذریعے قابو میں کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ 9 دسمبر 1992 کو حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ تشدد، چاقو زنی، آتش زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی تھی۔ پھر بھی پولیس نے 28 مرتبہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 17 افراد، 5 ہندو اور 12 مسلمان ہلاک ہوئے، جب 10 دسمبر، 11 دسمبر اور 12 دسمبر 1992 کو الگ الگ علاقوں میں معمولی سی وارداتیں پیش آئیں، لیکن 12 دسمبر تک شہر میں امن قائم ہو چکا تھا۔ لا اینڈ آرڈر پر پولیس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی، مگر مسلمان اس بات کے پیش نظر غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ پولیس کی اندھادھند فائرنگ کی وجہ سے مسلمانوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ میڈیا نے پولیس کی مذمت کی تھی اور عام خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ کمشنر کا خیال تھا کہ مسلمان کافی مشتعل تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تعداد میں پولیس کی گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس نے زیادہ تر معاملات میں کمر سے اوپر کے حصے کو نشانہ بنایا تھا۔ کمیشن نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کے خلاف پولیس کا
تعصب بھرا رویہ ان کی زیادہ اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں نے پولیس میں جو شکایتیں درج کرائی ہیں ان معاملات کو سمری قرار دے کر کیس بند کر دیے گئے ہیں۔ ان شکایتوں میں ملزمین کے نام اور پتے دیے گئے تھے۔ پولیس کے ذہن میں مسلمانوں کے سلسلے میں عام طور پر تعصب پایا جاتا ہے، جس کا اندازہ کمیشن کے سامنے ایڈیشنل پولیس کمشنر وی این دیشمکھ نے اپنی گواہی میں کیا تھا، اور اس تعصب نے جنوری 1993 کے فساد کے دوران مسلمانوں کے خلاف کام کیا تھا۔ شری کرشنا کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمہ پیش خدمت تھا۔ اگلی قسط لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔